مسیح یسوع کے قدوس اور جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر ہدایت آسی ASR چرچ لاہور پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ خداوند یسوع مسیح جس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اس کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ لاسٹ ڈے ہم نے سیکھا، اور جو میں نے پریچ کیا، میں نے ایک آپ سب کے سامنے، بہنوں بھائیوں کے سامنے چناؤ رکھ دیا کہ یسوع چاہیے یا برابا چاہیے، برابا ڈاکو، کیونکہ یسوع ہمارے دلوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، ہمارا منجی ہے، ہمارا خداوند ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا بادشاہ ہے۔ اور برابا ڈاکو جس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے۔ تو میں نے آپ سب کے سامنے چناؤ رکھ دیا کہ یسوع چاہیے یا برابا چاہیے، تو دونوں کا مطلب بھی رکھا کہ برابا دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی رنگ رلیاں، ایک اچھی کرسی، ایک اچھی طاقت۔ تو آپ کو کیا چاہیے؟ یسوع چاہیے، ہمیشہ کی زندگی چاہیے، نجات چاہیے، خداوند کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی چاہیے، یا دنیا کی رنگ رلیاں، برابا ڈاکو چاہیے؟ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ تو ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے، خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 18 آیت خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جب پلاطوس نے لوگوں کے سامنے چناؤ رکھ دیا کہ آپ کو یسوع چاہیے یا برابا ڈاکو چاہیے، تو لوگ چلا اٹھے، ہمیں یسوع نہیں، ہمیں برابا چاہیے، یسوع کو صلیب دو، یسوع کو صلیب دو، یسوع کو صلیب دو، اور ہمیں تو برابا چاہیے۔ برابا کو آزاد کر دیا گیا اور یسوع کو صلیب دینے کے لیے ان کے جو پبلک تھی ان کے ہاتھوں میں دیا گیا، اور پلاطوس نے پانی لیا، اپنے ہاتھ دھوئے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اسے پٹوا کر چھوڑ دوں، لیکن لوگ بضد تھے کہ نہیں، یسوع کو صلیب دو، یسوع کو صلیب دو۔ تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ رومی پلٹن نے خداوند یسوع مسیح کے منہ پر، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اس کے منہ پر رومی پلٹن نے تماچے مارے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی حسن و جمال نہ تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی داڑھی کو نوچا گیا، منہ پر تھوکا گیا، منہ پر کپڑا ڈال کر مارتے، بتا نبوت کر تجھے کس نے مارا ہے۔ ارغوانی کپڑے پہنا کر، ہاتھ میں سرکنڈا دے کر، جھک جھک کر سلام کرتے، اداب اداب، یہودیوں کا بادشاہ، ذلیل کرتے۔ لیکن میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح خاموش رہا۔ اس نے کوئی لفظ منہ سے نہ بولا، کیونکہ 2 الزام لگائے گئے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پلاطوس بھی جانتا تھا کہ دونوں الزام جھوٹے ہیں، کہ ایک تو یہ اپنے آپ کو خاص طور پر خدا کا بیٹا کہتا ہے، دوسرا کیسر کو ٹیکس دینے سے، جزیہ دینے سے منع کرتا ہے۔ دونوں الزام جھوٹے تھے، لیکن مذہبی اور سیاسی رہنما اس سے حسد کرتے تھے، مار دینے کا فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے اس کی داڑھی کو نوچا گیا، منہ پر تھوکا گیا، اس کے
کپڑے اتار دیے گئے، ہاتھ ایک پول کے ساتھ ایک مجرم کی طرح باندھ دیا گیا، تو میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح، جیسے کلام میں لکھا ہے، دیکھو وہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا۔ جتنے ہم نے گناہ ماضی میں کیے، جو ہم نے حال میں کر رہے ہیں، جو ہم مستقبل میں کریں گے، سارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت، اور کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ تو ہمارا خداوند یسوع مسیح، ہمارا مسیحا، زندہ خدا کا بیٹا، جو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، وہ لوگ اسے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، لیکن وہ ایسے ان کے ہاتھوں میں ہے جیسے بھیڑ بال کترانے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ پلیز یہ جو چناؤ میں نے رکھا کہ برابا چاہیے یا یسوع چاہیے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ راجہ ہیریسن صاحب کا بڑا خوبصورت گیت ہے، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، یہ ہوا کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مارتا ہے؟ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ خداوند ہمیں زندگی دیتا ہے، شفا دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انسان کی ایک ڈیوٹی ہے کہ اس پر ایمان لانا۔ جب آپ ایمان لائیں گے تو کلام میں لکھا ہے تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب ہم زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری پر ایمان لائیں گے تو ہمارے وسیلہ سے ہمارے خاندان، بیوی، بچے، بہن بھائی، وہ بھی بچ جائیں گے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یسوع چاہیے یا برابا چاہیے۔ تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خداوند ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج جو کلام کا بیج بویا گیا، چور اسے چرانے نہ پائے۔ میں یسوع کے نام میں چور کو باندھتا ہوں، حکم دیتا ہوں، چھوڑ یسوع کے نام میں۔ خداوند تیرے محافظ فرشتے مانگتا ہوں ان بہنوں بھائیوں کو جو کلام سن رہے ہیں۔ اے میرے زندہ خدا، تیری بلڈ کورنگ میں دیتے ہیں، تیرے محافظ فرشتے مانگتے ہیں، کیونکہ تیرا کلام کام کرتا ہے، تیرا کلام تخلیق کرتا ہے۔ بخش دے کہ یہ بہن بھائی، بزرگ، بچے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، یہ فیصلہ کریں ہمیں برابا نہیں چاہیے، ہمیں یسوع چاہیے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری جاب پلیس پر، ہمارے بزنس میں ہمارے ساتھ یسوع رہے۔ تو خداوند تیرا رحم، تیرا ترس، تیرا فضل مانگتا ہوں، اور میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ ان خاندانوں کو، ان زندگیوں کو پوری پوری نجات دے۔ جب تو بادلوں پہ آئے تو یہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کرے۔ میرے خداوند اپنے نام کو جلال دے، ہمیں شکر گزاری دے، مالی خوشحالی دے، جان کی خوشحالی دے، حقیقی خوشحالی دے، اور بائبلی خوشحالی دے۔ میری دعا ہے کہ میری بہنوں، بھائیوں، بچوں کو خداوند تو لاکھوں، کروڑوں، اربوں ڈالرز دے انجیل کے پھیلاؤ کے لیے۔ باپ ابراہیم جیسی برکت دے، داؤد جیسی خوشحالی دے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اسے سبسکرائب کریں، اس چینل کو، ASR چرچ کو، اور پلیز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہم نجات پائیں، برکت پائیں، اور خداوند کا آسمان جو اچھا خزانہ ہے ہمارے لیے کھلا رہے۔ گاڈ بلیس یو، کیونکہ خدا کا کلام کام کرتا ہے۔ آمین۔